السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر، جہاں آپ دیکھتے ہیں کشمیر سمیت دنیا بھر کی تاریخ کے متعلق ویڈیوز۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس تاریخ کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انقلاب ایران کا انقلاب اور اس کی تاریخ۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں پسند آنے پر دوستوں سے، تاکہ چینل کو سپورٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ تاریخی معلومات پہنچ سکے۔ تو دوستو، انقلابی ایران کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایرانی انقلاب، جسے 1989 کا انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان واقعات کا ایک سلسلہ تھا جو 1989 میں پہلوی خاندان کا تختہ الٹنے پر ختم ہوا۔ انقلاب کی وجہ سے ایران کی شاہی ریاست کو موجودہ اسلامی جمہوریہ نے تبدیل کیا، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایران، جیسا کہ محمد رضا پہلوی کی بادشاہی حکومت کو مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی نے ختم کر دیا تھا، جو باغی دڑوں میں سے ایک کا سربراہ تھا۔ ایران کے آخری شاہ پہلوی کی معزولی نے باضابطہ طور پر ایران کی تاریخی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ 1953 کی بات ہے۔ ایران کی بغاوت کے بعد پہلوی نے ایران کو مغربی بلاک کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک آمرانہ حکومت کے طور پر اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے۔ سرد جنگ کے دوران امریکی حمایت پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہوئے وہ 29 سال تک ایران کے شاہ رہے، جس نے ملک کو مشرقی بلاک اور سوویت یونین کے اثر و رسوخ کی طرف بڑھنے سے روکا۔ 1953 کے آغاز میں پہلوی نے سفید انقلاب میں ایران کو جدید بنانے کے لیے مقصد سے اصلاحات نافذ کی۔ جدیدیت کی مخالفت کی وجہ سے خمینی کو 1954 میں ایران سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تاہم جیسا کہ پہلوی اور خمینی کے درمیان نظریاتی تناؤ برقرار رہا، اکتوبر 1966 میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے جو شہری مزاحمت کی مہم کی شکل اختیار کر گئے، جس میں کمیونزم، سوشلزم اور سینما ریکس میں لگنے والی آگ میں تقریباً 400 افراد کی ہلاکت تھی۔ اپوزیشن کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پہلوی کے ساواک کی طرف سے ترتیب دی گئی تھی، یعنی یہ جو واردات ہے یہ پہلوی خاندان نے کی ہے۔ اس نے پورے ایران میں ایک مقبول انقلابی تحریک کے لیے ایک آگ کے طور پر کام کیا، ایندھن کے طور پر، اور اس سال کے باقی حصے کے لیے بڑے پیمانے پر ہڑتالوں اور مظاہروں نے ملک کو مفلوج کر دیا۔ 14 جنوری 1969 کو پہلوی خاندان ایرانی بادشاہ کے طور پر جلا وطنی اختیار کر گئے اور ایران کی ریجنسی کونسل اور شاہپور پختیار اپوزیشن پر مبنی وزیراعظم کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1 فروری 1969 کو خمینی حکومت کی دعوت پر واپس آئے۔ تہران پہنچنے پر ہزاروں افراد نے ان کے استقبال کیا۔ 11 فروری تک بادشاہت کا خاتمہ کیا گیا اور خمینی نے قیادت سنبھال لی، جبکہ گوریلوں اور باغی دستوں نے مسلح لڑائی میں پہلوی کے وفاداروں کو زیر کر لیا۔ مارچ 1989 کے اسلامی جمہوریہ ریفرنڈم کے بعد، جس میں 98% نے اسلامی جمہوریہ میں تبدیلی کی منظوری دی، نئی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے موجودہ آئین کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ خمینی دسمبر 1989 میں ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ انقلاب کی کامیابی کو دنیا بھر میں حیرت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ غیر معمولی تھا۔ اس میں انقلابی جذبات کی بہت سی روایتی وجوہات کی کمی تھی، جیسے جنگ میں شکست، مالی بحران، کسان بغاوت یا ناراض فوج۔ یہ ایک ایسے ملک میں ہوا جو نسبتاً خوشحالی کا سامنا کر رہا تھا، بڑی رفتار سے گہری تبدیلی پیدا کی، بہت مقبول تھا۔
اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جلاوطنی ہوئی، جو ایرانی باشندوں کے ایک بڑے حصے کی خصوصیت رکھتا ہے، اور ایک مغرب نواز سیکولر اور آمرانہ بادشاہت کی جگہ ایک مغربی اسلام مخالف تھیوکریسی کو متعارف کرایا گیا، جو ولایت فقیہ، اسلامی فقیہ کی نگہبانی کے تصور پر مبنی ہے، جو آمریت اور مطلق العنانیت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی تباہی کو بنیادی مقصد قرار دینے کے علاوہ انقلاب کے بعد کے ایران کا مقصد شیعہ سیاسی عروج کی حمایت اور خمینی نظریات کو بیرون ملک برآمد کرنے کے لیے کر کے خطے میں سنی رہنماؤں کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا۔ یہ ساری باتیں انقلاب کے حوالے سے تھی، اور جس کو آپ نے تاریخی تناظر میں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔